تب مودی کا یار کون ہے کون نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف نے انتخابی مہم چلائی تھی یا نہیں چلائی تھی. عمران خان نے تو ان کی انتخابی مہم چلائی تھی. اگر مودی آ گئے اور مودی آ جائیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیجیے حل ہو گیا. یہ تھے جو ان کی کمپین کر رہے تھے اور انڈین ووٹرز کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ان کو ووٹ دو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے گلے میں ایک پھندا پڑا ہوا ہے. ہمارے لغاری صاحب, کیا واقعی ایسا ہے کہ اس آرڈیننس سے کلبھوشن یادو کو این آر او مل جائے گا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملبہ کورٹ کے اوپر ڈالنا ہے کہ جی کورٹ نے ریلیز کیا, ہم کیا کریں, ہم تو مجبور تھے, ہم تو بے بس تھے, کورٹ نے کر دیا. اور کورٹ میں یہ کانفرنٹ نہیں کریں گے, کورٹ میں جا کر یہ صحیح پروسیکیوشن نہیں کریں گے, کورٹ میں جا کر یہ کیس نہیں لڑیں گے, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کورٹ کے سامنے ایک ہی راستہ چھوڑیں گے, جناب آپ اس کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیجئے تاکہ ہم اس کو چارٹر جہاز میں بٹھا کر بھیج سکیں. یہ ایک طریقہ کار ہوگا. پھر ساری دنیا ہم لوگ جو ہیں وہ کورٹ کے بارے میں سوال کرتے رہیں گے. حکومت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو کونسلر رسائی اور سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کی آفر دینے کے بعد تنقید کی زد میں ہے. اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے. گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. کہا کہ جسے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ ایک بھارتی جاسوس کا وکیل بن بیٹھا ہے. حکومت بھارتی جاسوس کو این آر او دے رہی ہے, جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان عالمی عدالت کے تقاضے پورے کر رہا ہے. کلبھوشن یادو کو نون لیگ کے دور میں گرفتار کیا گیا. بھارت کی جانب سے یہ مقدمہ عالمی عدالت لے جایا گیا اور نون لیگ نے اس کو قبول کیا. یہاں پر سوال اٹھتا ہے, حکومت کو تقاضوں پر ہی پورا اترنا تھا تو اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ اپوزیشن کے شور شرابے کے بعد حکومت کی جانب سے وضاحتی بیانات دیے گئے, اپوزیشن کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی. حکومت نے اپوزیشن سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کی؟ کلبھوشن کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آرڈیننس پاس کیا گیا. کلبھوشن کو وکیل فراہم کروانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کیا حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے سوالات اٹھائے جائیں گے, تنقید کی جائے گی؟ آخر حکومت بین الاقوامی سطح کے اہم معاملات پر اپوزیشن سے مشاورت کیوں نہیں کر رہی؟ اپوزیشن کی جانب سے تنقید پر کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا یہ رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے, مگر یہ تو ملکی سیاست کی روایت ہے. ماضی میں تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کی حکومت پر اسی نوعیت کے الزامات وہ لگاتی رہی ہے. نواز شریف غدار, مودی کا یار, یہ جملے تحریک انصاف کے ہی ہیں. وزیر اعظم نے 2 سال پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ مودی اور نواز شریف آپس میں ملے ہوئے ہیں. جب بھی نواز شریف پر کوئی مصیبت آتی تو سرحدوں پر تناؤ بڑھتا اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا. کیا یہ کوئی معمولی الزام ہے؟ تحریک انصاف کا یہی رویہ رہا ہے, ہم کریں تو ٹھیک, دوسرے کریں تو غلط. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 2 سالہ حکومت میں صرف یو ٹرن پر یو ٹرن لیے ہیں. نیا پاکستان بنانے کے وعدے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر دینے کے بڑے بڑے دعوے ہی رہ گئے. معیشت تباہ, مہنگائی بے قابو, ڈالر مہنگا, یہ وہ تمام تحفے ہیں جو عوام کو نئے پاکستان میں دیے گئے. انہی تمام تر موضوعات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو اپنا پہلا کلپ دکھاتے ہیں. ہاں پوچھیں کون سا یار مودی کا, کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت, کیوں آپ نے ایکسیپٹ کی تھی جورسڈکشن؟ ناؤ وی آر سٹک ود این آئی سی جے ڈیسیجن. ہم پھنس گئے ایک آئی سی جے کی ڈیسیجن میں کیونکہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے, جو ان کو کیس لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. ناظرین, نواز شریف کے دور میں جب کلبھوشن یادو کو سزائے موت کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد اس فیصلے کو عالمی عدالت میں چیلنج کیا گیا اور پاکستان کو عالمی قوانین کے مطابق ہی چلنا پڑا. تو لغاری صاحب, اب اپوزیشن جس طرح سے احتجاج کر رہی ہے, ان کا یہ احتجاج کس حد تک درست ہے؟ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ چوری چھپے کیوں کر رہی ہے؟ چھپر کی نیچے چھپ کر کیوں کر رہی ہے؟ اپوزیشن کو اور پاکستان کے لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں رہی ہے؟ جب ہاؤس چل رہا ہے, جب ایوان کی میٹنگ ہو رہی ہے, جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, جب پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کے فنکشنل ہے, اور تب اس وقت کیوں آپ اس وقت تو کر ہی نہیں سکتے نا. آپ کوئی بھی آرڈیننس جاری کر ہی نہیں سکتے جب قومی اسمبلی کی میٹنگ ہو رہی ہو, قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو, آپ کر نہیں سکتے. تو کیسے آپ نے کر لیا یہ؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا کہ اس طرح سے اور اپوزیشن سے چھپ کر آپ نے پارلیمنٹ کا راستہ نہیں دیکھا, پارلیمنٹ کی طرف گئے نہیں, قومی اسمبلی میں گئے نہیں, آپ سینٹ میں گئے نہیں, قانون بنایا نہیں, جبکہ وہ موجود تھا. آئین کے اندر یہ لازمی شرط ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے. تو پھر کیسے آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا؟ دیکھیں, تب مودی کا یار کون ہے کون نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف نے انتخابی مہم چلائی تھی یا نہیں چلائی تھی. عمران خان نے تو ان کی انتخابی مہم چلائی تھی.
اگر مودی آ گئے اور مودی آ جائیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیجیے حل ہو گیا. یہ تھے جو ان کی کمپین کر رہے تھے اور انڈین ووٹرز کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ان کو ووٹ دو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے گلے میں ایک پھندا پڑا ہوا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں پچھلے 1 سال ہونے والا ہے, چند روز کے بعد 10 دن کے بعد 1 سال ہو جائے گا. آپ کو یہ تو یاد تھا کہ مودی آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے تھے اور آپ کس طرح سے یہ چل رہے ہیں, اور لوگ کیوں آپ اندھیرے میں رکھ رہے ہیں پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی قوم کو, اور پاکستان کی اپوزیشن کو, پاکستان کی پارلیمنٹ کو, قومی اسمبلی کو کیوں اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ اندھیرے میں رکھنا یہی تو وجہ ہے کہ لوگ چیخ رہے ہیں. چلیں یہ غلطی تو ہے حکومت کی کہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا, لیکن لغاری صاحب اگر عالمی عدالت انصاف کا حکم نہیں مانتے ہی ہے ہماری گورنمنٹ تو آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قوموں کو آبرومندانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, کوئی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیا آپ ناک رگڑتے ہوئے کہیں گے کہ جی ہم نے جو غلط کیا تھا غلط کیا تھا, اب لے جاؤ اپنے آدمی کو, اور آپ ہار پھول پہنا کر کلبھوشن کو ان کے حوالے کر دیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. قومی بنیادوں پر اسٹینڈ لینا, سارے کے سارے ادارے ایک ساتھ ہو جائیں اور کہیں کہ نام ہماری قومی غیرت کا مسئلہ ہے, جائے اپنا جو کرنا ہے عالمی عدالت نے. ہم عالمی عدالت کی بات کیوں مانیں؟ ہمارے یہاں ٹرائل ہو چکا ہے اس کے اوپر, کورٹ مارشل ہوا ہے. کیا یا تو یہ کہو کہ ہمارا کورٹ مارشل غلط تھا, یا یہ کہو کہ کورٹ مارشل کیا تھا جس عدالت نے وہ غلط فیصلہ کیا تھا, یا آپ مان لو سارا کچھ مان کر اور پھر کہو دنیا کو لے جائیں جی آپ کلبھوشن کو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ قوم کو دھوکے میں رکھ کر اس طرح کا راستہ اختیار کریں؟ یا لغاری صاحب کیا واقعی ایسا ہے کہ اس آرڈیننس سے کلبھوشن یادو کو این آر او مل جائے گا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملبہ کورٹ کے اوپر ڈالنا ہے کہ جی کورٹ نے ریلیز کیا, ہم کیا کریں, ہم تو مجبور تھے, ہم تو بے بس تھے, کورٹ نے کر دیا. اور کورٹ میں یہ کانفرنٹ نہیں کریں گے, کورٹ میں جا کر یہ صحیح پروسیکیوشن نہیں کریں گے, کورٹ میں جا کر یہ کیس نہیں لڑیں گے, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کورٹ کے سامنے ایک ہی راستہ چھوڑیں گے, جناب آپ اس کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیجئے تاکہ ہم اس کو چارٹر جہاز میں بچھا کر بھیج سکیں. یہ ایک طریقہ کار ہوگا. اور پھر ساری دنیا ہم لوگ جو ہیں وہ کورٹ کے بارے میں سوال کرتے رہیں گے کہ جناب یہ تو کورٹ نے فیصلہ کر لیا تھا, ورنہ حکومت تو ایسا کرنے والی نہیں تھی. یہ ملبہ کورٹ پر میں آج بات یہ کر رہا ہوں, اور میں یہ بات ریکارڈ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں رہے اور لوگ اس کو بات کو پھر نکال کر دیکھیں کہ میں نے کیا کہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت یہ سارے کا سارا ملبہ کورٹ پر ڈالنا چاہتی ہے. اگر کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ جناب یہاں پر جو ہے یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ یہ جاسوس ہے, ثابت نہیں کیا جا سکا کہ یہ پاکستان میں پکڑا گیا, اور اگر کوئی اور معاملہ ہوا یا کسی اور طریقے سے اس کیس میں وہ بری ہو گیا, تو کس پر جائے گا بات تو کورٹ پر جائے گی. دیکھیں جناب فوجی عدالت نے تو سزا دے دی تھی, کورٹ مارشل میں سزا ہو گئی تھی اور اس میں تو بالکل سزا پر ہو گیا تھا, لیکن کیا کریں جناب یہاں پر سویلین کورٹ نے اس کو رہا کر دیا. اب سویلین کورٹ جانے اور اس کا کام سپیریئر جوڈیشری ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی قابل احترام پاکستان کی تمام ہائی کورٹس اور پاکستان کی سپریم کورٹ انتہائی قابل احترام ہے, اور ان کے ججمنٹس پر ایسا نہیں ہے کہ بڑے سوالات اٹھے ہوں. لیکن آپ کیسے سوال اٹھائیں گے اگر یہ کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی کورٹ میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے, تو کیا ہم یہ اٹھائیں گے ان کے بارے میں سوال؟ ہم ان کی لائلٹی پر شک کر سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کسی دشمن کو ایسے ریلیف دیں گے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ حکومت اگر پروسیکیوشن نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہوگا, جناب بری کر دیں آپ, کورٹ تو میرٹ پر فیصلہ کرے. کہ لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں رہی ہے؟ جب ہاؤس چل رہا ہے, جب ایوان کی میٹنگ ہو رہی ہے, جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, جب پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کے فنکشنل ہے, اور تب اس وقت کیوں آپ اس وقت تو کر ہی نہیں سکتے نا, آپ کوئی بھی آرڈیننس جاری کر ہی نہیں سکتے جب قومی اسمبلی کی میٹنگ ہو رہی ہو, قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو, آپ کر نہیں سکتے. تو کیسے آپ نے کر لیا یہ؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا کہ اس طرح سے اور اپوزیشن سے چھپ کر آپ نے پارلیمنٹ کا راستہ نہیں دیکھا, پارلیمنٹ کی طرف گئے نہیں, قومی اسمبلی میں گئے نہیں, آپ سینٹ میں گئے نہیں, قانون بنایا نہیں, جبکہ وہ موجود تھا. آئین کے اندر یہ لازمی شرط ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے. تو پھر کیسے آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا؟ دیکھیں مودی کا یار کون ہے کون نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف نے انتخابی مہم چلائی تھی یا نہیں چلائی تھی. عمران خان نے تو ان کی انتخابی مہم چلائی تھی. اگر مودی آ گئے اور مودی آ جائیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیجیے حل ہو گیا. یہ تھے جو ان کی کمپین کر رہے تھے اور انڈین ووٹرز کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ
ان کو ووٹ دو اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے گلے میں ایک پھندا پڑا ہوا ہے.